والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ دورہ میراث میں ہم حاضر ہیں اور اپنے دیکھنے سننے والوں کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا 8واں سبق ہے، تو 8ویں سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ بورڈ کے اوپر میں نے ایک مثال لکھی ہے۔ یہ مثال ہمارے کل کے سبق کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کو اس لیے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کا وہ طریقہ بیان کیا تو بعض ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں یہ تھوڑا سا مشکل لگا۔ تو یہ کل بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ جب فرسٹ ٹائم آپ کریں گے تو مشکل تو لگے گا۔ آج اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا دوسرے انداز میں بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اس میں اور آسانی مل جائے۔ ایک مسئلے کو حل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، تو جس بھی طریقے سے ہم اس کو حل کر سکیں تو ہمیں اسی انداز میں کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ تھا یہ تھا کہ جب اعداد رؤوس میں آپس میں توافق کی نسبت آ جائے تو پھر ہم نے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ان کی آپس کی نسبت دیکھنی، یعنی عدد رؤوس اور عدد سہام۔ تو یہاں آپ نے دیکھا یہ تباین کی نسبت ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ ان دو کی نسبت دیکھی تو یہ ہے توافق بالنصف، یعنی دو ایسا عدد ہے جو 16 کو بھی تقسیم کرتا ہے اور 18 کو بھی کرتا ہے۔ تو یہاں ہم نے اس کا عدد وفق نکال لینا ہے اور وہ ہے 9۔ اس کے بعد ہم نے 15 اور 4 کو دیکھا، ان میں بھی تباین ہے، ان کو بھی ایسے چھوڑ دیں گے۔ 6 اور 1 کو دیکھا، اس میں بھی تباین ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم نے بالکل ایسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس اعداد رؤوس آتے ہیں وہ آتے ہیں 6، 15، 9 اور 4۔ تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے آپ کہ یہ جو اعداد رؤوس ہیں اگر تو یہ متماثل ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی ایک عدد سے اوپر ضرب دیتے ہیں اور اسی سے نیچے بھی ضرب دے دیتے ہیں۔ اگر یہ آپس میں سب تباین کی صورت رکھتے ہیں تو ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے، یوں جب چاروں سے ضرب ہو جاتی ہے تو حاصل ضرب کو ہم پھر اصل مسئلہ سے ضرب دیتے ہیں اور یوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ توافق کی نسبت ہوگی تو اس وقت صورت یہ ہم نے کرنی ہے کہ ان کو اس طرح سے تقسیم کرتے چلے جائیں گے، پہلے عدد وفق نکالیں گے اور ساتھ میں ضرب دے دیں گے۔ پہلے جیسے یہ 2 ہیں، ان 2 کا عدد وفق نکالیں گے، ایک کو دوسرے سے ضرب دیں، پھر ان جو حاصل ضرب آئے گا اس کو اور ان کو دیکھیں گے، پھر جو حاصل ضرب آئے گا پھر اس کو آخر والے کے ساتھ دیکھ لیں گے، اور جو حاصل ضرب آئے گا اس کو ہم اوپر ضرب دے دیں گے، مسئلہ سیدھا سیدھا آسان ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے گا، دیکھیں 6 اور 15، اس میں توافق بالثلث ہے، یعنی 3 سے یہ بھی تقسیم ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کا عدد وفق نکالا، وہ بنا ہمیں 2 کو 15 سے ضرب دی، یہ ہو گیا 30۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس 9 اور 4۔ اب اس کا اور اس کا عدد وفق نکال لیں تو یہ توافق بالثلث بنتا ہے، یعنی 3 پر یہ بھی تقسیم، یہ بھی تقسیم۔ تو جب ہم نے اس کو 3 پہ تقسیم کیا تو اس کا عدد وفق نکلا 10،
10 کو آپ نے 9 سے ضرب دی تو یہ ہو گیا 90. اب 90 اور 4 ہمارے پاس بچ گیا ہے. ان کی آپس کی نسبت دیکھ لی تو یہ ہے توافق بالنصف. 2 پر یہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. چاہے آپ اس کا 2 نکال لیں، عدد وفق نکلے گا. 2 کو اس سے ضرب دیں 180 آ جائے گا. چاہے تو اس کا عدد وفق نکالے، وہ 45 آئے گا. اس 45 کو جب آپ 4 سے ضرب دیں گے تو وہی 180 آ جائے گا. اب یہ جو 180 حاصل ضرب ہمارے پاس آیا ہے، اس کو آپ نے اوپر ضرب دے دینی ہے. اس طرح جو ہمارے پاس حاصل ضرب آئے گا وہ آئے گا 4320. 4320. اب اسی طرح اس حاصل ضرب کو نیچے ضرب دیتے چلے جائیے. 3 سے ضرب دی تو یہ ہو گیا 540. 16 سے آپ نے اس کو ضرب دی تو یہ ہو گیا 2880. جب ہم نے اس کو 4 سے ضرب دی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 720. اور اسی طرح 180 1 سے ضرب دی تو یہی حاصل ضرب ہمارے پاس آ گیا. پھر جب آپ ہر وارث کا حصہ نکالنا چاہیں گے تو اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے، ہر ایک آ جائے گا. 18 پہ تقسیم کریں گے، اس کا حصہ آ جائے گا. 15 پہ کریں گے، اس کا آ جائے گا. تو یوں ہر ایک کا حصہ آ جائے گا. تو امید یہ ہے کہ آج یہ جو میں نے مزید آپ کو عرض کیا ہے تو مزید مسئلہ حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اب پھر وہی بات ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مسئلے حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اب چلتے ہیں آج کا جو اگلا ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے. آج ہم نے پڑھنا ہے رد کا بیان. رد کا بیان. یہ تو رد کا جو بیان ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے اول کا بیان پڑھا تھا. اول کا بیان یہ دیکھیں. اچھا، اول اور رد یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اچھا، اول میں کیا ہوتا تھا؟ اول میں یہ ہوتا تھا کہ مخرج مسئلہ جو ہوتا تھا، اول کے اندر مخرج مسئلہ یہ کم پڑ جاتا تھا، جس کی بنا پر ہمیں مخرج مسئلہ کو بڑھانا پڑتا تھا. تو یعنی اول کے اندر کیا ہوتا تھا کہ مخرج مسئلہ کم پڑتا تھا اور نیچے جو وارثین کے حصے ہوتے تھے وہ زیادہ ہو جاتے تھے. تو وہاں پھر ہم کیا کرتے تھے؟ مخرج مسئلہ میں زیادتی کرتے تھے. جیسے 6 کا اول بتایا تھا ہم نے 10 تک ہے، 12 کا 17 تک اور 24 کا 27 تک. اب رد اول کی ضد ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ مخرج مسئلہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور حصے کم ہوتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی حصے دوبارہ سے وارثین کو دیتے ہیں. اس عمل کو کہتے ہیں رد کا عمل. اب وہ جو دوبارہ دینے ہوتے ہیں، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک دفعہ حصے دے لیں، پھر جو بچے پھر دے لیں. لیکن اب یہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے، اس کو تھوڑا شارٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم مخرج مسئلہ جو ہوتا ہے اسی میں کمی کر دیتے ہیں. یعنی اول کے اندر مخرج مسئلہ میں اضافہ ہوتا ہے، رد کے اندر مخرج مسئلہ میں کمی ہوتی ہے.
تو اس میں کمی کر کے جتنے حصے ہوتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر 4 صورتیں بنتی ہیں اور ہم انشاءاللہ سب کی الگ الگ مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ تو رد کا بیان ہے ہمارا، کہ جس کے اندر میں نے یہ عرض کیا کہ مخرج مسئلہ کے اندر کمی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے نمبر پر جو اس کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جن افراد پر رد نہیں ہوتا ان میں سے کوئی موجود نہیں، اور جن پر رد ہوتا ہے وہ ہیں اور اسباب بھی نہیں۔ یہ بات بھی یہاں ذہن میں رہے کہ ایسی مثالوں میں اسبا ساتھ میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر اسبا ہوں گے تو اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جو مال بچتا ہے وہ اسبا لے جاتے ہیں، تو یہاں اسبا نہیں ہوں گے، تب ہی جا کر رد کا عمل یہ واقع ہوگا۔ بہت شروع میں غالباً پہلے سبق میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ زوجین جو ہوتے ہیں ان پہ رد نہیں ہوتا، اس کے علاوہ دیگر جو اصحاب فرائض ہیں ان پر رد ہوتا ہے۔ لیکن فی زمانہ بعض ہمارے بزرگوں نے یہ بھی حکم بیان فرمایا ہے کہ اب جو ہے ان پر بھی رد ہونا چاہیے، اب ان پر رد کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ اب اصل میں بیت المال کا نظام نہیں رہا، تو لہٰذا وہ یہ جو اپنا رد کا ہے مسئلہ وہ جن پر نہیں رد ہوتا ان پر بھی کر دیا جائے، لیکن اگر جہاں پر وہ نظام ہوگا تو سیدھی سی بات ہے پھر وہاں پر اس کو دے دیا جائے گا۔ تو پہلی مثال دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس ہوں گے وہ لوگ جن پر رد ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات رہے گی کہ وہ بھی نہ ہوں جن پر رد نہیں ہوتا، جیسے شوہر اور بیوی میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوتی ہیں اس وقت ان کو حصہ ملتا ہے ثلثان۔ تو ثلثان کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کی تقسیم ہونی چاہیے 3 سے، اور پہلے ان کو ثلثان دیا جائے، 3 کا ثلثان ہے 2، ایک ایک کر کے ان کو دیا، اب باقی بچ گیا ہمارے پاس 1، اور اس 1 کو دوبارہ ان پر رد کر دیا جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن ہم اس کو جو مختصر کرتے ہیں کہ جو اعداد رؤوس ہیں، یعنی جتنی وارثین کی تعداد ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 1 اور 2۔ تو پہلی صورت میں یہ ہوگا جتنے اعداد رؤوس ہیں یعنی جتنے وارثین ہیں انہی کے حساب سے مسئلہ بنا دیا جائے گا اور تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم اس کو پھر رد کا مسئلہ بنائیں گے، تو مسئلہ بالرد۔ تو مسئلہ بالرد جب ہوگا تو یہ مسئلہ بنے گا 2 سے، تو دونوں وارثین کو 1 1 مل گیا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا یہ ہے رد۔ تو رد میں جیسے میں نے یہ کہا کہ مخرج مسئلہ میں کمی کر دی جاتی ہے، تو یہاں ہم نے مخرج مسئلہ تھا 3، اس میں کمی کر دی 2 آ گیا، اور جو وارثین ہیں ان دونوں کو برابر برابر یہ حصہ مل گیا ہے۔ تو جس طرح یہ بیٹیوں کی مثال ہے، اسی طرح اگر بیٹیوں کی جگہ پر بہنیں ہوں تو بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ بہن ہو، ادھر بھی بہن ہو، تو بالکل یہی مسئلہ بنے گا کہ چونکہ بہنیں بھی جب 2 یا 2 سے زائد ہوتی ہیں تو انہیں بھی ثلثان ملتا ہے، تو مسئلے کی تقسیم ہوتی ہے 3 سے، 1 1 دینے کے بعد پھر 1 بچتا ہے، اس کو پھر ان پہ رد کرنا پڑتا ہے، یعنی دوبارہ دینا پڑتا ہے۔ تو بجائے اس عمل کو کرنے کے
ہم نے جو اصحاب ہیں، اصحاب فرائض ہیں، ان کی جو تعداد ہے اس کے مطابق مسئلے کی صورت بنا دیں گے، اور پھر اس طرح یہ پوری تقسیم ان پر ہو جائے گی۔ یہ تھی اس کی ایک پہلی صورت۔ یہ پہلی صورت وہ تھی کہ جب میں یرد علیہ، یعنی جن پر رد ہوتا ہے وہ تو ہیں، اور جن پر رد نہیں ہوتا وہ نہیں ہیں، تو مسئلہ یوں حل کیا جائے گا۔ دوسری اس کی مثال، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ تو تھا جن پر رد ہوتا ہے ان کی ایک ہی قسم تھی، جیسے بیٹیاں یا بہنیں۔ اب جو صورت ہے اس میں ہے کہ جب دو طرح کے فریق آ جائیں جن پر رد ہوتا ہے، مثلا ماں شریک بہن ہے، ماں شریک بہن، جس کو آپ اخیافی بہن بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہے دادی۔ تو ان دونوں کو جو ملتا ہے حصہ سدس ہے۔ ماں شریک بہن بھی جب ایک ہوتی ہے اس کو سدس ملتا ہے، اور دادی کا بھی سدس ہی ہے۔ اب مسئلے کی صورت تو بنتی ہے، جب یہ آ گیا عدد سدس کا، تو مسئلے کی صورت تو بننی چاہیے 6 سے، ایک سدس اس کو ملے، ایک اس کو ملے، باقی بچ جائیں گے 4۔ اب وہ 4 دوبارہ ان پر پھر رد ہونا چاہیے، یعنی 2 اس کو 2، 2 اس کو 2، تو اس طرح یہ ان کے 3 حصے بنیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم 6 سے مسئلہ کر کے ایک ایک پہلے دیں، پھر ان کو مزید ہم دوبارہ سے دیں، تو ہم اسی میں کمی کریں گے اور اس کو بھی مسئلہ رد بنائیں گے۔ تو یہ بھی مسئلہ بالرد۔ تو یہ کیا کریں گے، ہم اسی طرح جتنے بھی ورثاء ہیں ان کی تعداد کے مطابق مسئلے کی صورت بنا دیں گے، اور وہ ہے 2۔ اور اب آپ دیکھ لیں 2 میں سے ایک ان کو مل گیا اور ایک ان کو مل گیا، اس طرح سے یہ مال ان میں برابر تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اسی مثال کے اندر یوں دیکھتے ہیں ہم کہ جب مسئلے کی صورت اگر یہ افراد مثلا بڑھ جاتے ہیں، ماں شریک بہنیں ہو گئیں 2، یہ 2 ہیں اور ساتھ میں اس طرح دادی ہے، تو جب یہ 2 ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو ملتا ہے ثلث۔ اچھا اب دیکھیں ثلث اور سدس یہ آپس میں ملے ہیں، تو مسئلے کی صورت اسی طرح بنے گی 6 سے۔ ان کو ثلث میں سے ملنا ہے 2 اور ان کو ملنا ہے 1، تو یہ کل بن گئے 3۔ تو جب 2 ان کو دے دیے، 1 کس کو دے دیا، یہ ہو گئے 3، باقی پھر 3 بچ گئے۔ اب اس 3 کو پھر رد کیا جائے گا، جب دوبارہ اس کو رد کرنا ہے تو پھر ان کو حصے دینے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو دوبارہ پھر رد کیا جائے، تو یہ ان کی تعداد کے حساب سے جتنے بھی یہ وارثین ہیں مسئلہ اسی حساب سے بنا دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں مسئلہ بالرد۔ اب یہ کتنے ہیں، 2 یہ ہیں اور 1 یہ ہے 3۔ تو مسئلہ بالرد یہ بن گیا 3 کے ساتھ، تو 3 میں سے 2 ان کو مل گئے اور 1 اس کو مل گیا، اس طرح پورے کا پورا یہ تقسیم ہو گیا۔ تو ابھی تک جو صورتیں ہم نے یہ پڑھی ہیں ان کے اندر اس بات کا بیان تھا کہ جن پر رد ہوتا ہے وہی افراد موجود ہیں،
اور اسی حساب سے ہم نے مسئلے کی صورت بنائی۔ اب اس کی 2-4 مثالیں اور آگے بیان کرتے ہیں۔ مثلا بیٹی ہے اور پوتی ہے، بیٹی جب ایک ہوتی ہے تو اس کو ملتا ہے نصف، اور پوتی جب ہوگی ساتھ میں تو اس کو ملتا ہے سدس۔ تو دیکھیے اب جب نصف اور سدس یہ آپس میں ملتے ہیں تو مسئلے کی صورت بنتی ہے 6 سے۔ جب مسئلے کی صورت بنے گی 6 سے تو نصف بیٹی کو دینا ہے 3 اور پوتی کو سدس دینا ہے 1۔ تو یہاں پر کل حصے بن گئے ہیں 4 جب دے دیے باقی بچ گئے 2۔ اب جب 2 بچے ہیں تو پھر ان 2 کو پھر ہم نے انہی کے حساب سے دینے ہیں، یعنی 2 میں سے پھر نصف اس کو دیں گے اور سدس اس کو دیں گے، یعنی پورے کا پورا مال انہی پر رد ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ یوں کر کے پھر رد کیا جائے، اس کو آپ مسئلے کو بنا ہی دیں گے 4 سے۔ تو یہ مسئلہ بالرد یہ بن جائے گا 4 سے۔ جب یہ 4 سے بن گیا تو اسی طرح سے 3 ان کو مل گئے اور 1 پوتی کو مل گیا۔ اس طرح مال پورے کا پورا ان پر ان کے حصوں کے مطابق رد ہو جائے گا۔ اس کی اگلی مثال، جیسے کہ بیٹیاں اب ہیں 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں یہ 2 ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ ماں ہے۔ تو بیٹیاں جب 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو اس وقت ان کو ملتا ہے ثلثان۔ ان کا ثلثان ہے اور ماں کا ہے سدس۔ دیکھیں تو اب جب ثلثان اور سدس یہ آپس میں مل رہے ہیں تو یہ چونکہ ایک ہی قسم کے اندر ہیں تو چھوٹا عدد ہے سدس، تو مسئلہ بنے گا 6 سے اصل اصول کے مطابق۔ جب 6 سے بنا تو 6 کا ثلثان ہے 4، یہ ان کو مل جائے گا، 1 مل جائے گا ماں کو، یہ بن گئے 5، باقی بچ گیا 1۔ اب وہ جو 1 ہے وہ ظاہری بات ہے دوبارہ ان پر رد ہونا ہے، یعنی اس 1 کا ثلثان اس کو دینا ہے اور اس کا سدس اس کو دینا ہے، تو یوں کر کے مال کی تقسیم کرنی ہے ہم نے۔ تو اب چونکہ مسئلہ یہ بن گیا رد کا، یہ ظاہری بات ہے کم ہے، تو مسئلے کو ہی ہم بنا دیں گے ان کے عدد رؤوس کے مطابق۔ تو مسئلہ بالرد یہ بن جائے گا 5 سے، اور دیکھ لیں آپ 5 ہیں تو 4 ان کو مل گئے اور 1 اس کو مل گیا، تو یوں مسئلہ یہ پورے کا پورا ان میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح اس کی ایک اور صورت، اس کی ایک اور مثال آپ کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے اور ماں ہے۔ بیٹی ہے، پوتی ہے اور ماں ہے۔ تو اس صورت میں بیٹی کا تو نصف ہے، پوتی کا سدس ہے اور ماں کا بھی سدس ہے۔ تو جب نصف جو ہے اس نے ملنا ہے سدس کے ساتھ تو مسئلے کی صورت بنتی ہے 6 سے۔ نصف بیٹی کو دینا ہے 3
पोती का सुदुस और माँ का सुदुस। तो ये बन गए 4 और 1 5। जब ये 5 बन गए हैं तो बाकी बचा 1। अब जो 1 बचा है उसको दोबारा हमने इन्हीं पे रद्द करना है। तो बजाय इसके कि उसको दोबारा रद्द किया जाए तो मसला बिर्रद्द, इसको ही हम इनके आदाद रुऊस के मुताबिक, हम जो इनके हिस्से हैं आदाद सिहाम, हाँ सिहाम के मुताबिक हम इनको बना देंगे। हिस्सों की तकसीम उसी से शुरू कर दी जाएगी। तो ये हम देखें 5 से मसला बना दिया और इनको ऊपर पूरा पूरा इसको तकसीम कर दिया है। तो क्या सूरत करेंगे कि जब ये 2 तरह की किस्में आ जाएंगी तो उस सूरत में हम अदद सिहाम, शायद पहले मैं अदद रुऊस इसमें भी बोल गया हूँ, अदद रुऊस सिर्फ होगा जब एक किस्म के लोग हैं, लेकिन जब 2 किस्म के हो जाएं या 2 से ज़ायद किस्म के हो जाएं तो फिर अदद सिहाम के मुताबिक हम मसले को बयान करेंगे। असले मसला बनेगा अदद सिहाम से और फिर जितने हिस्से हैं वो सब इनको बराबर उसी हिसाब से दे दिए जाएंगे। इसके बाद इसकी है अगली मिसाल। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हम बयान कर रहे हैं मसला रद्द की, ताकि मसले को समझने में ज़रा हमें आसानी हो जाए। मसलन बहन है और इसके साथ है माँ शरीक बहनें, इसके साथ माँ शरीक बहनें भी हैं, यानी अखयाफी बहनें हैं, अखयाफी बहनें। तो अखयाफी बहनें जो हैं वो 2 हैं और एक ये बहन है। तो इसको मिलता है निस्फ जब ये अकेली हो बहन, और अखयाफी बहनें जब 2 या 2 से ज़ायद होती हैं तो इनको मिलता है सुलुस। तो यहाँ भी आप देख लें, जब सुलुस और निस्फ ये आपस में मिल रहे हैं तो मसले की सूरत बनती है 6 से। निस्फ दिया है हमने बहन को 3 और 6 का सुलुस है 2, वो हमने इनको दे दिया। तो देखें ये बन के 5। तो अब चूंकि 1 बाकी बचा है उसको दोबारा हमने इन्हीं पर फिर रद्द करना है। तो बजाय इसके कि उसको रद्द किया जाए, इसको हम मसला बिर्रद्द कर देंगे। मसला बिर्रद्द से क्या होगा कि इनके आदद सिहाम के मुताबिक मसले को मखरज मसला बना देंगे 5। तो ये देखें इनमें आपस में यूं ये तकसीम हो गया है। अब चलते हैं अगली किस्म की तरफ। ये पहली किस्म थी। पहली किस्म ये कौन सी थी कि जिसके अंदर जिन पर रद्द होता है वो होंगे और जिन पर रद्द नहीं होता वो नहीं थे। फिर उसकी हमने 2 सूरतें देखी, जब सिर्फ वो लोग हैं जिन पर रद्द होता है और उनकी एक ही किस्म है, एक ही जिन्स है, जैसे हमने सिर्फ बेटियों की मिसाल देखी है। फिर उसके बाद हमने दोनों तरह की जिनसें देखी हैं, 2 हों या 2 से ज़ायद जिनसें हों जिन पर रद्द होता है, उसकी भी मिसालें बयान कर दी हैं। और अब अगली इसमें किस्म है कि जिन पर रद्द होता है वो भी हैं और जिन पर रद्द नहीं होता वो भी मौजूद हैं। तो अब मसला किस तरह हल किया जाएगा, जैसे कि शोहर है और इसके साथ है बेटियां, और बेटियां जो हैं ये हैं 3। तो देखें औलाद की मौजूदगी में शोहर को मिलता है रुबो और बेटियां हैं चूंकि 2 या 2 से ज़ायद हो तो इनको मिलता है सुलुसान। अब जब रुबो ये सुलुसान के साथ मिलता है तो मसले की सूरत तो बनेगी 12 से,
لیکن جب مسئلے کی صورت 12 سے بنے گی پھر ہم اس کو دیں گے حصہ 12 سے ربع نکال کر 3، پھر بیٹیوں کو ہم دیں گے سلوسان، 12 کا سلوسان بنے گا 8، 8 اور 3 11، باقی بچے گا 1، اس کو دوبارہ پھر ہم اسی پہ رد کریں گے، ٹھیک۔ لیکن بجائے اس کے کہ اتنا لمبا ہم اس میں پروسیس کریں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس پر رد نہیں ہوتا، جیسے یہ شوہر ہے، تو اس کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون کون سے حصے ملتے ہیں۔ تو شوہر کی 2 حالتیں ہیں، ایک ہے نصف اور ایک ہے ربع، یعنی اولاد کی موجودگی میں ربع ہے، اولاد نہیں ہوتی تو نصف ہے۔ تو اب ہم نے اس کے حصوں میں سے دیکھنا ہے وہ قسم کہ جس کا عدد کم ہے، اور وہ عدد کم کون سا ہے؟ چھوٹا عدد ہے ربع۔ تو اب ہم مسئلے کی صورت اسی سے بنا دیں گے جو کہ ربع ہے، یعنی جو کہ چھوٹا ہے عدد اس کا، اس میں سے ایک اس کو دے دیں گے، اور باقی جو 3 بچ جائیں گے وہ ہم جو وہ لوگ ہیں جن پر رد ہوتا ہے ہم ان کو دے دیں گے۔ تو یوں دیکھیں مسئلہ پورا کا پورا ہمارا یوں حل ہو گیا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس کے اندر جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی ہوں اور جن پر رد ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوں، تو ایسی صورت میں یہ دیکھیں گے کہ جس پر رد نہیں ہوتا اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2 ہیں، نصف اور ربع ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا جو چھوٹا عدد ہے مخرج مسئلہ اس سے بنائیں گے، اس میں سے جو اس کا حصہ ہے ربع وہ اس کو دے دیں گے، باقی جو بچے گا وہ پورے کا پورا ہم بقیہ جن پر رد ہوتا ہے ان کو دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ڈائریکٹ ہمارا مسئلہ بالرد ہے، یہ دیکھیے۔ تو اس طرح یہ بھی تقسیم پورے کا پورا ہو گیا۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال لے لیتے ہیں۔ اب دوسری مثال اس کی کیا ہے کہ اگر جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی ہیں اور جن پر رد ہوتا ہے وہ بھی ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ تقسیم پوری نہیں ہوتی۔ مثلا شوہر ہے اور بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں مثلا 6۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ اسی طرح بنائیں گے، اس کا اقل عدد وہ چونکہ ربع ہی تھا اور ان کو ملنا ہے ثلثان، تو مسئلے کی صورت ہم ربع سے ہی بنائیں گے، یعنی 4 سے۔ اس کو ملا 1، باقی بچے 3، وہ 3 ہم نے ان کو دے دیے۔ اب کیا ہے کہ یہ 3 ہیں اور یہ 6 ہیں، تو پوری تقسیم نہیں ہو رہی، تو یہاں پھر ہم وہی تصحیح کا قاعدہ لگائیں گے اور پھر وہی ہماری چاروں نسبتیں ہمیں یہاں پر کام آئیں گی، تماثل، تباین، توافق، تداخل۔ تو یہاں پر پھر ہم نے جب دیکھا ان کے اندر آپس میں نسبت کیا ہے؟ تداخل کی ہے، یہ اس کو پورا کا پورا تقسیم کر دیتا ہے، تو اس کا عدد نکال دیں گے، عدد وفق وہ نکالا تو وہ بن گیا 2۔ ہاں، اس کا عدد وقف اور جو بنا وہ بنا ہے 2 ہمارے پاس، عدد وفق 2 ہے۔ تو اب ہم اسی اپنے پچھلے قانون اور قاعدے کے مطابق اس کو اوپر بھی ضرب دے دیں گے اور نیچے بھی ضرب دے دیں گے۔ اوپر ضرب دی ہم نے تو یہ بن گیا 8، نیچے ضرب دے دی تو یہ 2 شوہر کے، 3 سے ضرب دی تو یہ بن گئے 6۔ اب جب یہ 6 ہو گئے تو دیکھیں بیٹیاں بھی 6 ہیں اور حصے بھی 6 ہیں، تو یہ اس طرح ان میں برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ہم نے ایک دوسری مثال اس میں پڑھ لی جس میں ہمارے تصحیح کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے اور اس میں یہ نسبت بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔
تو نسبت تداخل تھی، تو اس کے اندر پورے کا پورا تقسیم ہوتا ہے، تداخل 2 سے تقسیم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اس عدد کو لے لیں گے، اور اگر ہم اس کو توافق کے طور پر لیتے ہیں تو 3 دونوں کو جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، تو اس کا عدد وفق نکلتا ہے 2، تو 2 سے ہم نے اس کو نیچے ضرب دے کے مسئلے کو حل کر لیا۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اگر جن پر رد ہوتا ہے وہ بھی ہیں اور جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی ہیں، جیسے وہی مثال ہے، شوہر ہے اور بیٹیاں ہیں۔ اب اس کے اندر بیٹیاں ہیں مثلا 5، تو اب یہ ہم جو چاروں نسبتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ اس کی مثالیں اب آ رہی ہیں۔ پہلے ایک مثال گزر گئی ہے عدد وفق والی، اب یہ جو مثال ہے یہ آئے گی تباین والی۔ تو دیکھیں اسی طرح سے شوہر کو ہم نے ربع دینا ہے، ان کا ثلثان ہے، مسئلے کی صورت بنی 4 سے، 1 اس کو ملا اور 3 اس کو مل گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جو آپس کی نسبت ہے یہ کیا ہے، نسبت تباین کی ہے۔ جب یہ تباین کی نسبت ہے تو ہم نے اس کے جو عدد رؤوس ہیں اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دینی ہے، یہ بن گیا ہے 20۔ اب اسی کو نیچے بھی ضرب دے دینی ہے 5، اور اس کے ساتھ ضرب دے دی تو یہ ہو گیا 15۔ گویا کہ ہر بیٹی کو 3 مل جائیں گے، 3 لاکھ۔ تو یہ وہ صورت پیدا ہوگی جس کے اندر ان کے درمیان میں آپس میں تباین کی نسبت ہے۔ جب تباین کی نسبت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، عدد رؤوس کے جو عدد ہیں اسی کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیتے ہیں، اور اگر توافق کی نسبت ہوتی ہے تو عدد وفق کو نکال کر ہم اس کو اوپر ضرب دے دیتے ہیں۔ اس طرح تداخل کی ہوتی ہے تو اس کو اوپر تقسیم کر کے جو وہ عدد نکلتا ہے اس کو ہم اوپر ضرب دے دیتے ہیں۔ اب اس کی اگلی مثال، امید تو یہی ہے کہ اتنی مثالوں سے یہ مسئلہ جو مسئلہ رد ہے کافی حد تک حل ہو گیا ہوگا، لیکن چونکہ مختلف مثالیں اس میں آتی ہیں لہٰذا ہم انشاءاللہ ان مثالوں کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اب اگلی جو صورت ہے اس کے اندر یہ ہے، پہلے ہم نے جو بیان کیا تھا کہ جن پر رد ہوتا ہے اس کی ایک قسم تھی، اور ساتھ میں جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی تھے، لیکن اب جو اگلی قسم ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اندر یوں ہے کہ جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی ہیں، اور آگے جن پر رد ہوتا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ تو پھر مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، جیسے مثلا بیوی ہے، بیوی وہ ہے جس پر رد نہیں ہوتا، من لا یرد علیہ میں سے ہے، اس کے ساتھ ہے دادیاں، تو دادیاں ہیں مثلا 4، اور اس کے ساتھ ہے ماں شریک بہنیں یعنی اخیافی بہنیں، اور یہ ہیں 6۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے اندر پہلے نمبر پر ہم نے دیکھنا ہے کہ بیوی کی جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں، ربع ہے اور سمن ہے، لیکن چونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے اولاد، جب اولاد نہیں ہے اس لیے بیوی کا ربع بنتا ہے، تو لہٰذا اس کا ربع، ان کا سدس اور ان کا ثلث بنتا ہے۔
تو اصل مسئلہ کی روح سے جو ہونا چاہیے وہ تو بنے گا، مسئلہ ہمارا ربع سدس ملا کر مسئلہ 12 سے بننا چاہیے، لیکن چونکہ بیوی یہاں پر موجود ہے کہ جس کو یہاں ہم نے دینا ہے ربع، اب ربع میں سے ہم نے جب ربع اس کو دیا 1، باقی دادیاں ہیں تو ان کا جو ملنا تھا حصہ ان کا تھا سدس، یعنی سدس، بلکہ یوں پہلے ربع، سدس اور سلس، تو ربع مل گیا بیوی کو، باقی بچتے ہیں ہمارے پاس 3۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مثال کو آج ہم چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ اس مثال کو کل بیان کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز تھی، رہ گئی کچھ۔ بہرحال اس مثال کو ابھی ہم نے فی الحال موقوف کیا ہے، انشاءاللہ اس مثال کو ہم کل کریں گے۔ تو ابھی ہم تھوڑی سی پچھلی جو ہے وہ دہرائی کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہیں ان کا تھوڑا سا وہ بیان ہم کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ کل انشاءاللہ ہم نے اللہ نے چاہا تو مناسخے کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں یہ سوالات آئے تھے کہ مناسخہ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے، تو کل وہ بھی کرنا ہے۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو حل کرنے کے لیے پچھلی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان کو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس میں بالخصوص یہ جو نسبتیں ہیں ہماری ان کا لحاظ یہ ضروری ہے، ان کو ذرا دیکھ لینا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے مطابق ہم اس کو حل کریں گے۔ آج رد والے مسئلے میں بھی چاہتے تو یہ تھے کہ مناسخہ کو بھی ساتھ لے لیا جائے، لیکن چونکہ اس کے اندر تھوڑا سا پریکٹس زیادہ ہے، مثالیں زیادہ ہیں، تھوڑا سا وہ لمبا ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو پورا 1 دن ہم دے دیں جس کے اندر ہم اس کی مختلف جو مثالیں ہیں اس کو ہم حل کر لیا کریں۔ تو یہ جو آخری مثال آج والی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم کل بیان کریں گے، اس کو کرنے کے بعد پھر آگے ہم مناسخہ کی طرف چلیں گے۔ آج کے سبق کو یہیں پر ہم کلوز کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔